السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کی جائز خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے تو ایسا کون سا کام کیا جائے جس کی بنیاد پر ہماری دل جائز تمنا پوری ہو جائے، تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، بہت خاص بیان ہے، اسے مس مت کرنا اور لاسٹ تک ضرور سننا تاکہ ہر ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پروردگار جل جلالہ نے انسانی فطرت میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں اس فطرت کے تقاضے کی تکمیل کی پروردگار نے جائز راہیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ تمہارے وجود کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر جائز خواہش ہے تو یہ جائز طریقہ ہے، اس طریقے سے تم اپنی خواہش کو مکمل کرو۔ ایک انسان کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، اسے خوشی منانے کا خیال ہے، میرے گھر اللہ نے ایک بچہ عطا کیا، میں اسے خوشی کیسے مناؤں، اس خوشی کا اظہار کیسے کروں؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کو اپنی سنت قرار دے کر اس طرح سے خوشی منانے کا پیغام عطا فرمایا اور طریقہ عطا فرمایا۔ شادی انسان کی زندگی کے اندر بہت اہم موقع ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو اپنی سنت بتا کر کے اس طرح سے اظہار مسرت کا موقع عطا فرمایا۔ عید کا دن بھی ہمارے لیے خوشی کا ہے، اس دن روزے کو حرام کر کے خوشی منانے کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہر خواہش کی تکمیل کے لیے رب قدیر نے جائز راہیں عطا فرمائی، رب قدیر جل جلالہ نے جائز طریقے عطا فرمائے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، فطرت انسانی کے اندر یہ چیز ہے کہ کسی سے دوستی کی جائے۔ اللہ نے دوستی رکھنا، دوستی کرنا یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ ایک ننھا سا بچہ بھی کسی نہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ بچہ جو KG میں پڑھتا ہے، نرسری میں پڑھتا ہے، جب اس کا برتھ ڈے آتا ہے تو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اپنے دوستوں کو بلانا چاہتا ہوں۔ بچہ بھی دوست بناتا ہے اور اس کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے جوانوں کے بھی دوست ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہر فیلڈ کے انسانوں کے اپنے اپنے دوست ہوا کرتے ہیں۔ آدمی دوست کا انتخاب اپنی طبیعت کے مطابق اور چوائس کے مطابق اور فکر کے مطابق کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے تو دوستی کرے گا کسی اچھے بڑے ڈاکٹر کے ساتھ اگر اس کو ترقی کرنی ہے، انجینئر ہے تو انجینئر سے دوستی کرے گا، عالم ہے تو عالم سے دوستی کرے گا، حافظ ہے تو حافظ سے دوستی کرے گا، تاجر ہے تو تاجر برادری سے دوستی کرے گا۔ یہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے، دنیا کے انسانوں کا مزاج ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق دوستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ آج کی پوزیشن جو سب سے بڑی تباہی کی بنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے قرآن کے دستور کے مطابق دوستوں کا سلیکشن نہیں کیا، رسول اعظم کی تعلیمات کے مطابق دوستوں کا سلیکشن نہیں کیا۔ یاد رکھیں، دوستی کرنا یہ پروردگار نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، لیکن انسان دوستی کے لیے جب کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو جو چیز دوست کی زندگی میں دیکھنی چاہیے پروردگار نے اس کے حوالے سے قانون عطا فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون عطا فرمایا۔ یاد رکھیں، دوست کی دوستی کی وجہ سے انسان کی زندگی بن بھی جاتی ہے اور دوست کی دوستی کی بنیاد پر انسان کی زندگی بگڑ بھی جاتی ہے۔ اچھا دوست مل گیا تو زندگی سنور گئی، برا دوست ملا تو انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور رب قدیر جل جلالہ نے قانون عطا فرمایا کہ تمہاری طبیعت کے اندر دوستی رکھ دی گئی ہے، لیکن جب تم دوستوں کی تلاش میں نکلو، جب دوستی کا ہاتھ کسی کی طرف بڑھاؤ، جب کسی کو اپنا فرینڈ بنانا چاہو تو خبردار ہر کسی کو اپنا دوست مت بنانا، ہر کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھانا۔ لیکن آئیے میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے سے پہلے تھوڑی سی آپ کی توجہ اس طرف لے چلوں۔ آج انسان کس کو دوست بنانا چاہے گا تو آپ دیکھیں گے انسان اس کو دوست بناتا ہے جس کی پہنچ بہت اچھی ہو، انسان اس کو دوست بناتا ہے جس کے پاس سرمایہ کی فراوانی
فراوانی ہو. انسان اس کو دوست بناتا ہے جس کے پاس پیسوں کی قلت نہ ہو. انسان اس کو دوست بناتا ہے جس کا اثر و رسوخ ہو. انسان اسے دوست بناتا ہے جو مصیبت میں کام آنے والا ہو. لیکن اس دوست کا انتخاب جس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر مغربی سوچ نے ہمارے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لیا، ایسے ہی دوست بنانے کے اندر بھی مغربی فکر نے ہمارے دل و دماغ پر تسلط جما لیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو دوست بناتے ہیں، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، ہم جب کسی کو دوست بناتے ہیں تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہم دنیا کے فائدے کو پیش نظر رکھتے ہیں. یہ دنیا میں کتنا کام آئے گا، یہ زمین پر کتنا کام آئے گا، یہ پریشانی میں کتنا کام آئے گا، یہ قرض دینے میں کتنا کام آئے گا، یہ میری پریشانی کو دور کرنے میں کتنا کام آئے گا، یہ محکمے میں میرا کتنا کام آئے گا. لیکن قرآن کہتا ہے دوستی بناتے وقت صرف یہی نہ دیکھو، بلکہ دوستی کا ہاتھ جب بڑھاؤ تو یہ دیکھو یہ آخرت میں کتنا کام آئے گا، یہ پروردگار کی بارگاہ میں نجات کے ذریعے کے لیے کتنا کام آئے گا. اسی لیے قرآن مقدس کو اگر آپ دیکھیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پروردگار جل جلالہ کی کتاب اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے صحابہ کرام کے دل و دماغ کو آخرت کے لیے اتنا مزین کر دیا تھا اور آخرت کی فکر اتنی بٹھا دی تھی کہ صحابہ چلتے تھے تو آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، بیٹھتے تھے تو آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، اٹھتے تھے تو آخرت کے بارے میں اٹھتے تھے. ان کے دل و دماغ پر ہمیشہ آخرت آخرت اور آخرت ہی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی مصیبتوں کا ایک نہ ایک دن اینڈ ہونے والا ہے، آخرت کی مصیبت کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم دنیا کے دوستوں سے، دنیا کے انسان سے دوستی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پولیس میں اس کی پہنچ کتنی ہے. دنیا کے انسان سے دوستی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں منسٹر تک پہنچ کتنی ہے. دنیا کے انسان سے دوستی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پرائم منسٹر تک کتنی پہنچ ہے. لیکن خدا کی قسم صحابہ دوستی کرتے تو یہ دیکھتے تھے کہ اللہ تک اس کی پہنچ کتنی ہے، رسول تک اس کی پہنچ کتنی ہے، تاکہ اس کے قریب ہو کر ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کے رسول کے بن جائیں. بے شک. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. اللہ اکبر. قرآن مقدس میں آپ دیکھیں پروردگار جل جلالہ نے معصیت پر دوستی کرنے والے، یعنی ایسے دوست جو گناہوں میں تمہاری مدد کرتے ہوں، جو گناہوں میں تمہارے ساتھ چلتے ہوں، پکچر تمہارے ساتھ دیکھتے ہوں، ٹکٹ لا کر تمہیں دیتے ہوں، برائیوں کے چرچے میں تمہارا ساتھ دیتے ہوں، بد کرداری میں تمہارا سپورٹ کرتے ہوں، برائیوں کے اڈے پر تمہیں لے کر کے جاتے ہوں. قرآن کہتا ہے سن لو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. یہ گہرے دوست، یہ جگری دوست، مفسرین فرماتے ہیں علی المعصیہ علی الکفر، جو کفر پر اور معصیت پر تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے تھے، قرآن کہتا ہے قیامت میں وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. اللہ. وہ دوست جو آج پکچر دکھانے لے جاتا ہو، وہ دوست جس کی دوستی تمہیں نماز ترک کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہو، وہ دوست جس کی دوستی کی بنیاد پر تمہارے دل سے خشیت ربانی نکل جاتی ہو، ایسے دوست کی دوستی قیامت میں تمہیں کام نہیں آئے گی. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ دوست جو تمہارا گہرا دوست، اس لیے کہ خلیل کی جمع ہے اخلا، اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت سواد قلب کے اندر بیٹھ جائے، یعنی جگری دوست، سبحان اللہ. گہرا دوست. یعنی ایک کو دیکھو تو آپ کو دوسرا یاد آ جائے یہ اس کا دوسرا دوست کہاں ہے، ایسا جگری دوست. جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تیرے ساتھ جیوں گا، تیرے ساتھ مروں گا، زندگی کی آخری سانس تک تیری دوستی نہیں چھوڑوں گا. قرآن کہتا ہے قیامت میں وہ جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر دوستی کر رہے ہو، ٹویٹر پر دوستی کر رہے ہو، فیس بک پر دوستی کر رہے ہو، انسٹاگرام پر دوستی کر رہے ہو، ہزاروں دوست تم نے بنائے، لیکن بتاؤ کون سا دوست تمہارا ایسا ہے جو تمہیں نیکی کی طرف لے جاتا ہو؟ کون سا دوست تمہارا ایسا ہے
جو تمہیں بد کرداری شیئر نہ کرتا ہو، بد کرداریوں کے مناظر تم تک نہ پہنچاتا ہو، ایسوں سے تم دوستی کر رہے ہو، ایسوں کی محبت کا چراغ تمہارے سینے میں جل رہا ہے۔ پہلے ایک دوست ملنا مشکل تھا، اب تو آپ سیدھا بٹن دبائیں، انسٹاگرام میں فرینڈز کی لسٹ کے اندر آپ بھیج دیجئے، فوراً کسی نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، ایک ہی منٹ میں ہزاروں دوست پوری دنیا میں آپ کے بنتے دکھ گئے۔ جی یہاں ایک اور بات عرض کروں، مغرب نے ایک سوچ دی، فرینڈز ڈے مناؤ، جیسے مدر ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائن ڈے، جیسے یہ سارے ڈے مناتے ہیں، اسی طریقے سے فرینڈز ڈے بھی مناتے ہیں۔ اس کے اندر آدمی گلاب بھیجتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے کہ بھئی آج دوستی کا دن ہے۔ لیکن کسی بدعقیدے نے فرینڈز ڈے نہیں منانا چاہیے یہ نہیں کہا، لیکن جب بات اللہ والوں کی دوستی کی آتی ہے کہ ہم غوث پاک کا دن مناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں منانا چاہیے۔ ارے نادان انسان کو جس سے دوستی ہوتی ہے اس کا دن تو مناتا ہے وہ۔ ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، ہم ان کا دن مناتے ہیں، ہم رسول اعظم سے محبت کرتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، جتنی بھی اس قسم کی دوستیاں ہیں جو گناہوں کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی بنیاد پر، نافرمانیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کی جاتی ہیں، یہ دوستی قیامت میں کام نہیں آئے گی۔ لیکن میرے کریم نے فرمایا اِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر کسی نے اگر اللہ سے ڈرنے والے بندے سے دوستی کی تو یہ دوستی قیامت میں کام آئے گی۔ متقین کی دوستی قیامت میں کام آئے گی۔ بیٹا کام نہیں آئے گا قیامت میں، جی مال کام نہیں آئے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، باپ کام نہیں آئے گا، بھائی کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بھاگے گا بھائی قیامت کے، میں تجھے نہیں پہچانتا، تو کون میں کون۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل بروز قیامت، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ایک خاتون کا میزان پر، اس کے اعمال کو میزان پر تولا جائے گا۔ تو جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکی اور گناہ دونوں اکول ہو جائیں گے، برابر برابر۔ تو رب ارشاد فرمائے گا خاتون ایک نیکی لے کر کے آ، تیری بخشش ہو جائے گی۔ خاتون سے کہا جائے گا ایک نیکی لے کر کے آ، تیری بخشش ہو جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خاتون میدان محشر میں کسی اور کو نہیں اپنے بیٹے کو تلاش کرے گی۔ بہت چاہتا تھا دنیا میں بیٹا، ماں کے قدموں کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ماں سوچے گی آج میرا بیٹا مجھے کام آ جائے گا، ماں کی تلاش میں، بچے کی تلاش میں ماں نکلے گی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بیٹا قطار میں کھڑا ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوا ہوگا، ماں جا کر کہے گی بیٹے ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ اس وقت بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میرے لختے جگر 9 مہینے تک میں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے رکھا ہے، بیٹے ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی نجات ہو جائے گی۔ اس وقت بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی بیٹے 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ بچہ کہے گا ماں میں تجھے آج کے دن میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میں نے تیری نجاستیں صاف کی ہیں اور راتوں کی نیند تیرے پیچھے میں نے قربان کی ہے، میرے بیٹے مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت کعب فرماتے ہیں کاش کہ یہ ماں اپنے بچے کی طرف توجہ دینے کی بجائے کسی اللہ کے ولی سے دوستی کی ہوتی تو وہ اللہ کے ولی اس عورت کو تنہا نہ چھوڑتے، اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں چلے جاتے۔ اور فرماتے ہیں جو ماں باپ
اپنے بچوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، وہ بچے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہیں کام آئیں گے، وہ جی نہیں نفع پہنچائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے الا المتقین، مگر متقین نفع پہنچائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بندے نفع پہنچائیں گے. بلکہ سنو، اللہ کے متقین بندے زمین کے اوپر بھی نفع پہنچاتے ہیں، زمین کے اندر چلے جائیں تب بھی نفع پہنچاتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی نفع پہنچاتے ہیں. یوں ہی میرے امام عشق و محبت نے غوثیت مآب کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش نہیں کیا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ محبت کا پٹا حشر تک رہے، تاکہ یہ محبت کا پٹا کل بروز قیامت مجھے کام آ جائے، اور غوث پاک کی غلامی کی بنیاد پر پروردگار جل جلالہ ان کی دوستی کی بنیاد پر جنت عطا فرما دے. یاد رکھیں، دنیا دار کی دوستی دنیا میں کبھی کام آتی ہے، کبھی کام نہیں آتی. دیندار کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں ہمارا معاشرہ برباد کیوں ہوا، ہمارے نوجوان کے قدم آوارگی کے راستے پر کیوں بڑھے، آج ہماری نسلیں تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچ گئی. خدا کی قسم اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہ علماء اہل سنت سے قریب کیا، نہ مشائخ سے قریب کیا، نہ ان کی محبت و دوستی ان سے ہم نے بنائی. نتیجہ یہ ہوا کہ دوستی کرنا ان کی طبیعت میں ہے، آواروں سے دوستی کرنا انہوں نے شروع کر دیا، بد کرداروں سے فرینڈشپ بنانا انہوں نے شروع کر دیا. نتیجتاً آج ہم اپنے بچوں کی پرورش کے باوجود پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں بہک نہ جائے، ہمارا بچہ کہیں تباہ نہ ہو جائے. آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اتنا خیال ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہر کسی سے دوستی کر لو، سب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. سرکار فرماتے ہیں دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے جب کسی سے دوستی کرو تو پہلے اس کا دین دیکھ لو کہ ہے کون سے دین پر. سبحان اللہ، بے شک حق بات، پہلے دیکھ لیا کرو. اور صدیق اکبر کا جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سچے دوست کی پہچان کیا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ، بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. اور حضرات یاد رکھیں، دوستی کس سے کرنی چاہیے یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں مولانا شاکر نور صاحب کے بیان سے، اور واقعی میں یہ بیان بہت اچھا تھا. اس بیان پر آپ عمل ضرور کریں تاکہ ہماری جنت اور دنیا دونوں سنور جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.